بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جو بحر روم کے جنوبی مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اسرائیل خود کو یہودی جمہوریہ کہلاتا ہے اور دنیا میں واحد یہود اکثریت ملک ہے۔ نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کے ملک کے قیام کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ کا تنازع شروع کیسے ہوا تھا؟ ناظرین، یورپ میں یہودیوں کے ساتھ رواں رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے ایک صہیونی تحریک چوٹ پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا۔ یہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرقی وسطی کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا۔ یہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے اکثریت گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق یہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے۔ اسرائیل فوجیوں نے انہیں بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنا علاقہ چھڑانے کے لیے حملہ کر دیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کر لی۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں بھی نکال لی۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 سکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 سکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ ناظرین، غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحر روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی اکثریت پسند گروہ حماس کی حکومت ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان آبادیوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ ناظرین، حماس کیا ہے؟ حماس غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے والا فلسطینی اکثریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ فائر کیے ہیں اور کئی حملے بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔
2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ ناظرین، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ایک مرکزی تنازع یہ بھی ہے کہ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے کی صبح غزہ سے اسرائیل پر 7000 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان جنگ جاری مزید خوفناک ہونے کے آثار دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں ہی فریقین کی جانب سے جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ ایک طرف اسرائیل نے شمالی غزہ کے لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر شمالی غزہ چھوڑ کر جنوبی غزہ جانے کو کہا ہے، وہیں حماس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ہی رہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے 3600 سے زیادہ ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں اور غزہ پٹی پر اب تک 6000 سے زیادہ بم گرائے گئے ہیں۔ ایک خبر رساں ایجنسی AP کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فوج کے 1 لاکھ فوجیوں نے غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اسرائیل ٹینک تیزی کے ساتھ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل حملے میں غزہ میں اب تک 370 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 6612 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ سے کم و بیش 2 لاکھ افراد نقل مکانی کے لیے بھی مجبور ہوئے ہیں۔ اس طرح اسرائیل اور فلسطین دونوں کے ایک حالیہ اندازے کے مطابق 3000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیل فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں، اور ان سب کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اختیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے اس حملے کے جواب میں ہم نے اسرائیل کے علاقے پر مزید 150 راکٹ فائر کیے ہیں۔ ناظرین، ایسے میں امن قائم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دونوں جانب سے چند اقدامات ضروری ہوں گے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنا ہوں گی۔ دوسری جانب فلسطینی گروہوں کو تشدد ختم کرنا ہوگا اور اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔